داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 20۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کے سمت 6 گھوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پہلو بپہلو 4 گھوڑے محافظ کے تھے، اور ان کے پیچھے اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ تھا، جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنے گھوڑے اس کے پہلو میں کر لیا، اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظ کے درمیان رکھے۔ اس کے سوا اس نے لڑکی سے کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلہ کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ رات کو لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا رکھا اور گہری نیند میں سو گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی جب کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں۔ تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے صلاح الدین اور ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو۔ سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہو کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں بھی اس کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت بھی اسی مقصد کے تحت ہوئی۔ جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو، وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہیں۔ صرف صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے، اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہے۔ انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیب کے قدموں میں رہ کر زندہ رہو۔ میں انہی چند ایک باتوں کو مذہب کی بنیادی اصول سمجھتی رہی ہوں۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی تھی، تو اسے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے ایک سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ خلیفہ کے محافظ دستوں کا سالار ہے، احمد کمال نے کہا۔ وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازشوں میں شامل تھا۔ اب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے۔ جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو، اور بھاگے تو تیر مار دو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے۔ وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں، وہ فوج کا بھگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھیں۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھر کر کہا، وہ مر گئی ہیں۔ انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی، کس طرح حبشیوں نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتاؤں کے نام پر ذبح کرنا چاہا۔ رجب نے انہیں بچا نہ سکا، اسی طرح وہ وہاں سے بھاگی اور راستے میں 2 لڑکیاں آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کی دلوں پر حکمرانی کی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے۔ مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائی گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے ہیں۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ ان کے بھدے اور مکروہ جسم دیکھ کر میں کانپ گئی، اور میرے جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرے سر میں میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ موت کے پروں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ میری رگ رگ بہتر ہو گئی۔ میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دل نشین جسم کا انجام دیکھ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکلے تھے۔ ہمیں کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ ہم وہاں سے بھاگے۔ آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگے اٹھے۔ ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی۔ ہم آندھی اور گھوڑے کے رحم و کرم پر تھے۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اس کے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا۔ پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔
اس کی چیخ میرے جگر چاک کر رہی تھی۔ میں اب بھی اس کی چیخ سنتی رہی ہوں۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی۔ میرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی۔ مجھے خدا نے 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوق تھیں۔ ان میں حسن کا غرور تھا۔ انہوں نے بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا مگر ایسی بھیانک موت مری کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ ریت کے گمنام قبروں میں دفن ہو گئی ہیں۔ اکیلی رہ گئی۔ رات کے جھناٹے، آندھی کے جناٹے موت کے قہقہے بن گئے۔ مجھے اپنے سر کے اوپر آگے پیچھے دائیں اور بائیں چڑیل، بدروہیں، بھوت اور گیت کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ بیوقوف لڑکی نہیں ہوں، دماغ رکھتی ہوں۔ میں نے جان لیا کہ خدا مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایسی بے ناک موت اور ایسی ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے۔ مجھے خدا یاد آ گیا۔ میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی، اور میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر میں خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور فلسطین میں ہو۔ اسی دھوکے میں اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔ میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ خواہ کوئی مل جائے مجھے پناہ دے دے اور مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق مجھے ابھی یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے توقع تھی کہ رات تم پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھ کو، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا۔ اور جب رجب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی تھیں، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں شک میں پڑ گئی کہ تم نے انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرت دیکھی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سکون تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھا۔ میں تمہیں کہانی کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی، اس کے بعد مجھے یہ کردار اور سکون دے دو، اور میرے دل سے وہ وحشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ اذیت دے رہی ہے۔ مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تمہیں فرض عزیز تھا۔ اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا تم شاید اسے بھی دھوکہ سمجھو، لیکن میرے دل کی بات سن لو، میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے کل تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو، مگر اب میں ساری عمر کے لیے تمہاری قدموں میں بیٹھی رہوں گی۔ مجھے اپنی لونڈی بنا لو اور اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ احمد کمال نے کہا میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم میرے پاس امانت ہو، خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ فرض اس وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دے گا کہ احمد کمال تم واپس چلے جاؤ۔ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تمہارے حاکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرے ہاتھ پکڑے رکھنا۔ اب یہی ایک خواہش ہے۔ میں تمہیں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ میں تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے تمہارا پیار قبول کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں۔ مجھے تربیت دینے والوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے اندر انسانی جذبہ نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے بڑے ہی پرہول طریقے سے سمجھا دیا کہ انسان پتھر نہیں بن سکتا، اور وہ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کسی سے پوچھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ احمد کمال نے اس سے پوچھا تم جیسی لڑکیوں کو ہمارے ملک میں بھیج کر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ بہت سے کام کرائے جاتے ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا بعض کو مسلمان عمرہ کے حرموں میں مسلمانوں کے روپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تربیت کے مطابق عمرہ اور وزراء پر غالب آ جاتی ہیں۔ ان سے صلیبیوں کی پسند کے افراد کو عہدے دلاتی ہیں، جو حاکم صلیبیوں کے خلاف ہوں اس کے خلاف کارروائی کراتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں اتنی چالاک نہیں ہوتی، انہیں اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے۔ وہ حرموں کے لیے منتخب تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک عیسائی لڑکی انہیں بیکار کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اس وقت
तक इस्लामी हुकूमत के अमीरों और वज़ीरों के और किलादारों की आधी तादाद के फ़ैसले मेरी कौम के हक़ में होते हैं। लड़कियों का एक गिरोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती हैं, जिनका काम यह है कि अच्छे घरों के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार ख़राब करती हैं, उनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती है और शरीफ घरानों की लड़कियों और लड़कों में इश्क कराती हैं। मुझ जैसी सलीबी लड़कियां चोरी छिपे ऐसे हाकिमों के पास आती हैं जो हमारे हाथ में खेल रही होती हैं। उनके हाकिमों ने सोने के सिक्कों की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों को हिफाजत में ऐसे तरीके से रखते हैं जिन पर उन पर ज़रा शक भी नहीं होता। ये लड़कियां आला दर्जे के हाकिमों के दरमियाने रकाबत और गलतफहमियां पैदा करती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ नापसंदगी पैदा करती हैं। मुझे 2 लड़कियों के साथ इसी काम के लिए रजब के हवाले किया गया था। उसे सलीबियों की दरपर्दा कार्रवाइयाँ और मुसलमानों की ईमान फरोशी की तफसील सुनाती रही। अहमद कमाल सुनता रहा। दूसरे दिन सूरज गुरूब होने के बाद बहुत पहले ये काफिला काहिरा पहुंच गया। अहमद कमाल अली बिन सुफियान के पास गया और उसे लड़की के मुतालिक तमाम तर रिपोर्ट देकर लड़की उसके हवाले कर दी। उसने ये भी बताया कि रजब हबशियों के पास है और उसने उस जगह को अड्डा बना रखा है जहां हबशी लड़की की कुर्बानी दिया करते थे। अहमद कमाल ने यह भी कहा कि अगर उसे हुक्म दिया जाए तो रजब को जिंदा या मुर्दा से ला सकता है। अली बिन सुफियान ने उसे ऐसा हुक्म ना दिया क्योंकि इस मकसद के लिए उसके पास तरबियत याफ्ता फौजी थे। अहमद कमाल ने वो तरीका बताया जिससे रजब तक पहुंचा जा सकता था। उसने ये तरीका लड़की की सुनाई हुई बातों के मुताबिक सोचा था। अली बिन सुफियान पहले ही एक पार्टी सूडान भेज चुका था। उसने लड़की से तफ्तीश करने से पहले 4 निहायत ज़हीन कमांडर बुलाए और उन्हें अहमद कमाल के हवाले करके हुक्म दिया कि उसके मुताबिक वो सूडान फ़ौरन चले जाएं और रजब को लाने की कोशिश करें। उसने अहमद कमाल को वापसी से पहले आराम के लिए भेज दिया और लड़की को अपने पास बुला लिया। लड़की से उसने पहला सवाल किया तो लड़की ने जवाब दिया, अहमद कमाल मेरे सामने बैठा रहेगा तो जो पूछोगे बता दूंगी, वरना जबान नहीं खोलूंगी, ख्वाह जल्लाद के हवाले कर दो। अली बिन सुफियान ने अहमद कमाल को बुलाकर उसके सामने बैठा दिया। लड़की ने मुस्कुराकर बोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ भी नहीं पूछ पाया और आखिर में कहा, मुझे सजा देनी है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं अहमद कमाल के हाथ से मरना चाहती हूँ। उसने तफसील से सुना दिया कि अहमद कमाल की मुरीद क्यों बन गई है। अली बिन सुफियान ने लड़की को कैद में डालने के बजाय अहमद कमाल की तहवील में रहने दिया और सुल्तान अय्यूबी के पास चला गया। उसे लड़की का सारा बयान सुनाया। उसने कहा, आपको मोतमिद फैजुल फातिमी हमारा दुश्मन है। लड़कियों को उसके पास जाना था। सुल्तान अय्यूबी का फौरी रद्द अमल रहा था, वो झूठ बोल बकती है, तुम्हें गुमराह कर रही है। फैजुल फातिमी ऐसा हाकिम नहीं है। अमीर मोहतरम, आप भूल गए हैं कि वो फातिमी है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप शायद ये भी भूल गए हैं कि फातिमी और फिदाई का गहरा रिश्ता है। ये लोग आपके वफादार हो ही नहीं सकते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गहरी सोच में खो गया। वो गालिबन सोच रहा था कि किस पर भरोसा करें। कुछ देर बाद उसने कहा, अली मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि फैजुल फातिमी को गिरफ्तार कर लो। कोई ऐसी तरकीब करो कि वो जुर्म करता पकड़ा जाए। मैं उसे मौके पर पकड़ना चाहता हूँ और एक मौका पैदा करना तुम्हारा काम है। वो जंग जैसा अहम शोबा का हाकिम है कि जंगी राज उसके पास है। मुझे बहुत जल्दी ये सबूत चाहिए कि वो ऐसे घिनौने जुर्म का मुजरिम है या नहीं। अली बिन सुफियान सुराग रसानी का माहिर था। खुदा ने उसे दिमाग ही ऐसा दिया था कि उसने एक तरकीब सोच ली और सुल्तान अय्यूबी से कहा, लड़की जिन मराइल से गुजर कर आई है उनकी दहशत ने उसका दिमाग माऊफ कर दिया है। अगर वो अहमद कमाल के लिए जज्बाती हो गई है क्योंकि उस शख्स ने उस दहशत से बचाया और लड़की और ऐसा सलूक किया कि लड़की उसके बगैर बात नहीं करती, मुझे उम्मीद है कि मैं लड़की को इस्तेमाल कर सकूंगा। कोशिश करके देखो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन याद रखो मैं वाज़ेह सबूत और शहादत के बगैर तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि फैजुल फातिमी को गिरफ्तार कर लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो भी दुश्मन के हाथों खेल रहा है। अली बिन सुफियान लड़की के पास गया और उसे अपना मुद्दा बताया। लड़की ने कहा, अहमद कमाल कहे तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। अहमद कमाल ने उसे कहा, जैसे कहते हैं वैसे करो, उनकी बात समझ लो, इसका मुझे क्या इनाम मिलेगा। लड़की ने पूछा, तुम्हें पूरी हिफाजत से फिलिस्तीन के लिए शोबा पहुंचा दिया जाएगा। अली बिन सुफियान ने कहा, और तुम्हें यहाँ पूरी इज्जत से रखा जाएगा। नहीं, लड़की ने कहा, यह इनाम बहुत थोड़ा है,
منہ مانگا انعام دو، میں اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ احمد کمال نے صاف انکار کر دیا۔ علی بن سفیان اسے باہر لے گیا۔ احمد کمال نے کہا کہ بے شک اسلام قبول کر لے، لیکن میں پھر بھی اسے اسلام کا دشمن سمجھوں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے کہا ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ احمد کمال مان گیا اور اسے اندر جا کر لڑکی سے کہا میں چونکہ ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں اس لیے شادی سے انکار کیا ہے، اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارے غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا کہو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔ علی بن سفیان نے اس کی شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہلکار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لیے رہائش کا انتظام کا حکم دے دیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال اور کے موجودگی میں بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حاکموں کے اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں لڑکیاں بھاگی تھیں اور جہاں رجب حبشیوں کے ساتھ کا قیدی تھا۔ یہ 6 آدمی تھے اور سب اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بھیس نہیں بدلا تھا، مصری فوج کے لباس میں تھے۔ ان کے پاس برچیاں، تیر اور کمان اور تلواریں تھیں۔ انہیں احمد کمال نے لڑکیوں کی رودات سنا دی تھی۔ اس کے مطابق علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ ایک برچی نہ جانے کہاں سے آئی اور ان کے سامنے زمین پر گڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ، تم گھیرے میں ہو۔ وہ رک گئے۔ حبشی پروہت سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ 3 حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں۔ حبشی نے انہیں خبردار کیا وہ اس کے چھپے ہوئے تیر انداز کے زد میں ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو انہیں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے، اونٹوں سے اتر گئے۔ ان کے قائد نے حبشی پروہت سے ہاتھ ملا کر کہا ہم تمہارے دوست ہیں، محبت لے کر آئے ہیں، تمہاری محبت لے کے جائیں گے۔ کیا تم نے 3 لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے؟ ہم نے کسی لڑکی نہیں دی۔ پروہت نے غصے سے جواب دیا تم کیا پوچھتے ہو؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست اس لیے ہوئی کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لائیں گے اور ایک کے بجائے 3 لڑکیاں قربان کریں گے اور دیوتا کے مگرمچھ کو کھلائیں گے، مگر ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورغلا کر بہت سے لالچ دے کر لائے اور رجب کے حوالے کر دی تھیں۔ وہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پروہت دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا رجب نے ہمارے ساتھ کمینہ پن کیا، وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا لیکن ہم نے اسے نہیں بھاگنے دیا، اسے پوری سزا دی۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، کیا تم 2 لڑکیوں کو بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتاؤں کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے، ہم ضرور بندوبست کریں گے۔ قائد نے کہا تھوڑے دنوں تک ہم 2 لڑکیاں لے آئیں گے، ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ حبشی پروہت سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسا ہی ایک برتن کا ڈھکا ہوا تھا۔ پروہت اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ہر ایک نقش بالکل صحیح اور سلامت تھا۔ آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں، منہ بند تھا۔ یہ سارا چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کیا ہوا تھا، اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہو۔ پروہت نے کہا اس کا جسم مگرمچھوں کو کھلا دیا ہے، اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا، مگرمچھ بھوکے تھے اور ہمیں یہ دے دو تو ہم اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے۔ ایک نے کہا اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تم اس شرط پر لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پروہت نے کہا ہاں یہ انگوک کے دیوتا کی ملکیت ہے، اگر آپ واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارے سر جسم سے جدا ہو جائیں گے۔ تیسرے روز رجب کا سر گہری ساند میں کھویا ہوا تھا کہ قدم میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی اسی رات کا واقعہ ہے۔ احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سو گئے تھے۔
جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہی تھی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن احمد کمال یہی ایک جواب دیتا تھا، پہلے فرض پورا کریں گے۔ لڑکی نے 2-3 بار اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ احمد کمال کبھی اسے ایک ہاتھ دوسرے دور ہی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران لڑکی کے دل میں دہشت اتر گئی اور وہ اب ہوش مندی سے سوچنے لگی کہ قابل ہو گئی تھی۔ اس رات وہ احمد کمال برآمدے میں سوئے ہوئے تھے، باہر ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ آدھی رات میں کچھ دیر پہلے پہرے دار کمال کے ارد گرد گھومنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں پکڑ لی۔ فوراً بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا، ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں میں جکڑے گئے۔ وہ 4 آدمی تھے۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی دیوار کے پیچھے پیٹھ لگا کر کھڑا تھا، دوسرا اس کے کندھے پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ باقی 3 آدمی تھے، اندر چلے گئے۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا، اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ 3 آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑے رہنے دیا۔ اسے مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ باہر آ کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، تو اسے پتہ نہ چلے کہ اس آدمی کے کندھے پر لڑکی ہے۔ شہر سے 4-5 میل دور فرعونوں کے وقت کے ایک بہت ہی وسیع اور عریض اور بھول بھلیا جیسی عمارت کے کھنڈر تھے۔ ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے، اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر جا کر وہی واپس آ سکتا تھا جو اس سے واقف تھا۔ بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں کی تھی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے، اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا۔ سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ بڑی خوفناک کہانیاں سنائی گئی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لائے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہ ان کا گھر تھا۔ وہ غار نما کمروں اور غلام پردشوں اور اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے چمگادڑ اڑتے اور فڑفڑاتے تھے، چھپکلیاں اور رینگنے والی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک آدمی مشال لیے کھڑا تھا جو ان کے آگے چل پڑا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں۔ وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرف مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں فرش پر بستر بچھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بڑی خوشنما دری بھی تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ لڑکی کو بستر پر ڈال کر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا گیا۔ لڑکی غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ میں مر جاؤں گی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اگر تمہیں وہاں سے اٹھا نہ لیا ہو جاتا تو کل صبح تمہیں جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک آدمی نے کہا، میرا نام فیض الفاطمی ہے، تمہیں میرے پاس آنا تھا۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ تم اکیلی کیسے پکڑی گئی؟ بولی، میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے مجھے بڑی بڑی خوفناک مصیبتوں سے بچا لیا۔ میں منزل پر پہنچ گئی ہوں۔ اس نے فیض الفاطمی کو رجب، حبشیوں اور آندھی اور لڑکیوں کے موت اور احمد کمال کے ہتھے چڑھ جانے کی ساری رودات سنا دی۔ فیض الفاطمی نے اسے تسلی دی اور اس نے 4 آدمیوں کو جو لڑکی کو اٹھا لائے تھے سونے کے 6 ٹکڑے دیے اور کہا، تم اپنی جگہ سنبھال لو، میں تھوڑی دیر بعد چلا آؤں گا۔ یہ لڑکی 3-4 روز یہیں رہے گی، میں رات کو آیا کروں گا۔ باہر جب اس کے تلاش ختم ہو جائے گی تو اسے لے جاؤں گا۔ 4 آدمی چلے گئے اور کھنڈر کے چاروں طرف ایسی جگہوں پر بیٹھ گئے جہاں سے باہر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھ ایک ہی آدمی رہ گیا جو مصری فوج کا کمانڈر تھا۔ اندر فیض الفاطمی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا اور 2 لڑکیوں کی موت کا اسے غم بھی تھا۔ اسے رجب کے انجام کا بھی علم نہیں تھا۔ اس نے کہا، رجب کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا کچھ انتظام کیا تھا جس کا مجھے ابھی تک علم نہیں کہ کیا تھا۔ اس نے غالباً فدائیوں سے معاملہ طے کیا ہے۔ یہ دونوں قتل اب بہت ضروری ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نیا منصوبہ بنانا ہے۔ میں دوسرے ساتھیوں سے بات کر کے تمہیں کل بتاؤں گا۔
ابھی آرام کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے آپ پر اعتماد ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اتنا زیادہ کہ اپنی ذاتی باتوں میں بھی مجھ سے مشورہ لیتا ہے، فیض الفاطمی نے جواب دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حکام سے صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لڑکی نے کہا، اور فوج بھی اس کی وفادار ہے۔ یہ صحیح ہے؟ کمانڈر جو وہاں موجود تھا بولا۔ اس کا سراغ رسانی کا محکمہ بہت ہوشیار ہے، جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام میں دو اور ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے نام آپ کو محترم فیض الفاطمی بتا سکیں گے۔ فیض الفاطمی نے دونوں نام بتا دیے اور مسکرا کر لڑکی سے کہا، تمہیں اعلیٰ سطح پر ہی کام کرنا ہے، صرف دو حکام کے درمیان خلش پیدا کرنی ہے اور دو کو زہر دینا ہے۔ دو کو تم آسانی سے دے سکو گی، مگر اب مشکل یہ ہے کہ پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی محفل میں نہیں لے جا سکیں گے۔ تم پردہ نشین مسلمان لڑکی کے بھیس میں کام کرو گی، ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس فلسطین بھیج دوں اور کسی اور لڑکی کو بلا لوں جسے یہاں کوئی پہچان نہ سکے۔ میرا گروہ بہت ذہین اور سرم گرم ہے، اس سالاروں کے نیچے کمانداروں کی سطح کا گروہ ہے۔ یہ 4 آدمی جو تمہیں اتنی دلیری سے اٹھا لائے اسی گروہ کے افراد ہیں۔ ہم نے ایوبی کی فوج میں بے اطمینانی پھیلانی شروع کر دی ہے۔ قوم اور فوج کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا ضروری ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سوڈانی اور ترک فوج مصری عوام میں اپنے اچھے سلوک، کردار اور لڑنے کے جذبے کے بدولت بہت مقبول اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ سوڈانیوں کو شکست دے کر انہوں نے شہریوں کے دلوں میں عزت کا اضافہ کر لیا ہے۔ ہمیں فوج کی اس عزت کا مجروح کرنا ہے، سالاروں اور دیگر فوجی حکام کو رسوا کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم صلیب اور سوڈانیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ باہر کا حملہ رہے گا، فوج اسے کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ قوم فوج کا ساتھ دے گی۔ اگر ایک طرف سے صلیبی اور دوسری طرف سے سوڈانی حملہ کر دیں تو قوم اور فوج مل کر قاہرہ کو ایسا قلعہ بنا دیں گے جسے فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ قاہرہ کو فتح کرنے کے لیے ہمیں زمین ہموار کرنی ہوگی، لوگوں کے ذہن میں وہم اور وسوسے اور نوجوانوں کے کردار میں آوارگی پیدا کرنی ہوگی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کام 2 سال سے ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ خاصی کامیابی ہوئی، فیض الفاطمی نے کہا۔ بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ایک تو مدرسے کھول دیے ہیں، دوسرے مسجدوں میں خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے اور لڑکی کو عسکری تعلیم دینی شروع کر دی ہے۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آیا اور فیض الفاطمی سے کہا، ابھی باہر نہ جانا، کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ فیض الفاطمی گھبرایا، اس کے آدمی ساتھ باہر چلے گئے۔ ایک اونچی جگہ چھپ کر دیکھا، آدھی رات کے پورے چاند نے باہر کے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے، یہ تو فوجی معلوم ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تم چاروں طرف سے دیکھو، میں کدھر سے نکل سکتا ہوں؟ میں دیکھ چکا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ یوں نظر آتا ہے جیسے ہم مکمل گھیرے میں ہیں، آپ وہیں چلے جائیں، مشالیں بجھا دیں، وہاں سے نکلنے کی غلطی نہ کریں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ فیض الفاطمی کھنڈروں میں غائب ہو گیا اور یہ آدمی جو پہرا دے رہا تھا بلند جگہ سے اتر کر اندر کو جانے کی بجائے دیواروں کے ساتھ چھپتا باہر نکلا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ 50 کے قریب پیادہ فوجی تھے اور 20-25 گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے سارے کھنڈر کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ پہرے دار ان تک گیا اور ایک فوجی سے پوچھا، علی بن سفیان کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا تو وہ دوڑتا ہوا گیا۔ اس کے دستے کی کمان علی بن سفیان خود کر رہا تھا، اس کے ساتھ احمد کمال تھا۔ پہرے دار نے انہیں کہا، اندر کوئی ایسا خطرہ نہیں، آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ یہ پہرے دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشالیں روشن کرائیں، احمد کمال اور 4 عسکریوں کے ساتھ لیا، چاروں ہاتھوں میں مشالیں دیں، سب نے تلوار نکال لی اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی طرف سے آیا، دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبر دینے چلا گیا ہے، آپ تیز چلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو اس بھول بھلائیے میں بھٹک جاتے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا، اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی، میں ادھر جا رہا ہوں، تم تیزی چلو۔ یہ رہنما کا دوسرا ساتھی تھا۔ اسے چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں چڑھی نیچے اترتی تھیں۔ نیچے سے انہیں آواز سنائی دی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، یہ دونوں ان کے آدمی تھے۔
پھر انہوں نے تلواریں ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور یہ آواز بھی آئی، اس سے ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے گی۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل برداروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض الفاطمی ایک پہرے دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیض الفاطمی کو للکارا۔ فیض الفاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھیں تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان نے سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اسے اجازت دے دی۔ احمد کمال نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھا لیا، وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیض الفاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیض الفاطمی کے ساتھ تھے علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیض الفاطمی کے موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پرتعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا، انہیں خفیہ اعلیٰ الفاظ بتائے اور کہا کہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کریں اور اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آئی ہے اور وہ وہاں فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دے اور اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائی تیز کرو۔ اس جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ اس فوج اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیض الفاطمی نے کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہذا اس نے لڑکی کو کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا۔ 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے تھے اور 2 اپنے ملا کر اس کے سپرد یہ کام دیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈروں میں پہنچا دیں گے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بنایا گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا اور فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ مگر اس رات فیض الفاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ ٹھیک وقت پر حملہ ہوا، دیوار پھلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں باندھ چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا کہ فیض الفاطمی کے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس نے اپنے 2 آدمی شامل کر لیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخر دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرے دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولی۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے بڑکے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی۔ اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ اسے کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے دی کے قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کے بھول بھلیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہہ خانوں سے میں نکل کر جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی جس میں تعاقب کیا جاتا
تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ وہ کماندار اور آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اس کے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی یہاں غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے دو ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے، دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا کہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ پریاس دماغ سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیب جراح نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی آنتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ اور پھر بھی مطمئن تھی کہ جیسے اس کے پیٹ پر مہلک زخم کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحتیابی کی دعا کی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے تمہیں اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ خدا نے میرے گناہ بخش دیے۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا مگر گرفت فوراً ڈھیلے پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ شریف پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیت سہی اور اپنے گروہوں کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا۔ مراکشی مورخ اسد الاسدی سلطان ایوبی کے وقت کے قالب کے حوالے سے